خاص نہیں ہے، پر میں آج اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں صرف بات کرنے والا ہوں کہ یوٹیوب کو بین کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مافیا ہے، یہ حکومت ہوئے یا یہ ججز ہوئے یا کوئی اور ہوئے، یہ پورا ایک مافیا ہے۔ یہ حکومت سے اپنی جو ہوتی ہے تنقید برداشت نہیں کی جاتی، اس وجہ سے یہ اب یوٹیوب بین کرنے لگے۔ پہلے انہوں نے پب جی بین کی، کیا جی بچے سارا دن پب جی کھیلتے ہیں، واہ کیا بات ہے، چلو پب جی بین ہو گئی، چلو ٹھیک ہے سمجھا، پر اپنی تنقید برداشت انسان کو کرنی آنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے کہ کچھ صحافی ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے جس پہ یہ جو ہے وہ ان کی تنقید کرتے ہیں حکومت کی، تو اس وجہ سے یہ اب سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب کو بین کر دیا جائے۔ ارے بھائی، سچ کی آواز تم بند نہیں کر سکتے، تم جو مرضی کر لو، سچ نہیں ہوگا۔ اگر یوٹیوب بین کرو گے تو سڑکوں پہ آ جائیں گے بندے، یہ تم لوگوں سے کنٹرول نہیں ہونے والا۔ ایک بندہ ہے جی، اس کا اصل نام ہے سعد، اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کا نام ہے ڈکی بھائی، کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کی مجھے ایک بات بہت پسند آئی ہے، جب پب جی بین ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی پہلے یہ خود کہتے ہیں کہ باہر سے ڈالر لے کے آؤ، ٹھیک ہے، جب اب کما رہے ہیں بندے تو اب جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کو بین کر دو، تو اس کا اثر آپ کی اکانومی پہ بھی پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کا اثر آپ کی اکانومی پہ سیدھا پڑے گا۔ اچھا، اب جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اگر یوٹیوب بین کر دی تو پاکستان چلے گا، کچھ نہیں ہوتا اس کو، کچھ اور بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یوٹیوب بین ہے، پر وہ جو ممالک ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، ان میں جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے بھائی کہا ہے کہ یوٹیوب بین، بس بین، ختم، اور آگے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو آپ باہر کے ممالک میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ ایسی بات ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں یہ یوٹیوب سے لاکھوں کما رہے ہیں، کچھ کروڑوں بھی کما رہے ہیں، آپ ان کا کمانے کا صرف وہی ذریعہ ہے، یہ یوٹیوب ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے وہ لوگ کماتے ہیں۔ آپ اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ملک میں بے روزگاری بھی آئے گی، یہ بھی بات ساتھ ہے، اکانومی پہ بہت فرق پڑنے والا ہے۔ تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ کام نہ کریں، اس پہ پاکستان پہ اثر پڑے گا، پاکستان کے بندوں پہ اثر پڑے گا۔ اور جو پب جی بین ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی بہت بندے بے روزگار ہوئے ہیں، وہ جن کا کانٹینٹ ہی صرف پب جی پہ بیس کرتا ہے، اب وہ ان کی دیکھیں، وہ اب اور گیمز لانے لگ گئے ہیں۔ ابھی ایک چینل ہے پاکستان کا ہی پب جی والا ہے، اس کا نام ہے اسٹار اینونیمس، اب اس کے ساری ویڈیوز جو اس کے پاس پہلے پڑی ہوئی تھی، کچھ اس کے پاس ریکارڈڈ تھی، اس نے ساری اپلوڈ کر دی ہیں، اب اس کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ علیحدہ گیمز بنانے لگ گیا، اس کا کانٹینٹ خراب ہوا ہے، اب اس کی آگے سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئے گی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے ویوز کم ہوئیں گے، اس کو ڈس لائک ملیں گے، اس کی وہ تو گیا، اب وہ کس بات کا، اب جب پب جی ان بین بھی ہوئے گی تو اس کو سال ڈیٹ اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگ جائے گا۔ ایسے ہی ایک بڑا چینل ہے انڈیا کا، جی گرو جی، وہ خود بھائی کہہ رہا تھا کہ اب پب جی بین ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی ہوئی ہے، تو میرے پاس اتنے گیم پلیز نہیں ہے کہ اگر میں نہیں کھیلتا اور میں چڑھا دوں ان کو اپلوڈ کر دوں، تو اب وہ بھی اس کی بھی ریپوٹیشن خراب ہوئے گی نا۔ تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ کام مت کریں۔ ایک پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، سننے میں آئی تھی کہ 5-6 مہینے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ ایسے ہی فیس بک، یوٹیوب اور کچھ ایسی اور ایپس تھی جن کو یہ بند کرنے لگے تھے، پر تب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی آئی ٹی کا منسٹر ہی نہیں ہے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہم آپ
بس میں 34 بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو بہت تنگ کرے گی، یوٹیوب کو بین مت کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر آپ کی اکانومی پہ بہت فرق پڑنے والا ہے. ہاں آپ ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ جس کا آپ کو کنٹینٹ اچھا نہیں لگتا یا جس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان اپروپریٹ کنٹینٹ بناتا ہے تو آپ اس کا چینل بین کریں، آپ اس پہ اسٹرائک لگا دیں، کوئی ایسے کام کریں. اب آپ پورا پلیٹ فارم ہی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یار، یہ صحیح بات تو نہیں ہے نا. چلو یار، ان سے کھپنا تھا کھپ لیا. ابھی بات کرتے ہیں گیم پلے کی. تو بھائی دیکھو، آپ کے بھائی نے ہیڈ شاٹ مارا کیسا اسموک میں اس کے بعد لوٹ بھی کی ہے. بھائی مجھے یقین میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، میں نے ویسے ہی گولی چلا دی تو اس کے ہیڈ پہ لگ گئی. بھائی کیا بات ہے، ہیڈ شاٹ لگ گیا. ساتھ میرے پاس اسکوپ بھی نہیں تھی، یہ ویسے ہی کوئی پتہ نہیں کون سی گن ہے، مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو بھائی اگر میں اس میں بویا نہیں کرتا یا بویا نہیں نکالتا، یعنی کہ جس کو پب جی میں چکن ڈنر کہتے ہیں تو اس میں بویا کہتے ہیں، ایک بندہ جو بچ جاتا ہے. تو بھائی میں ابھی اس کے اندر اتنا پرو نہیں ہوں. اب پتہ نہیں اس میں پرو کو کیا کہتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ. جب پب جی بین ہوئی اس کے بعد میں اس پہ آ گیا تھا. میں نے کہا یہ بھی دیکھیں. پہلے ان کا بھی پھڈا رہتا تھا پب جی اور فری فائر کا، یہ تھا کچھ ایسا پھڈا ان کا. شاید پیچھے سے اب آ رہا تھا زون. میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس کا زون بہت ڈیمیج کرتا ہے یار. اب آپ 10 سیکنڈ بھی اس زون میں نہیں کھڑے ہو سکتے. پر پب جی میں کیا ہوتا ہے، آپ 20 سیکنڈ میں آپ اگر زون میں ہیں نا، زون لائن میں اندر ہے، تو آپ باہر بلو زون میں جا کے آپ کا کوئی دوست ریوائیو کرنے والا، آپ اس کو ریوائیو کر کے اس کو لے کے واپس بھی آ سکتے ہو، آپ کی آدھی ایچ پی کم ہوگی. پر یہاں پہ بھائی زون پڑتا جائے تو ایسی مار پڑتی ہے نا، پوچھو نا. ابھی ہم کود کے آگے جا رہے تھے تو ہمیں شاید یہاں پہ بندہ ملے گا نہیں. میں نے کہا چلو پیچھے سے زون ابھی تھوڑا دور ہے، بیریز ہی کھا لیتے ہیں، آگے بائک بھی پڑی ہوئی ہے، بھاگ جاؤں گا. تو میں نے یہاں پہ یہ مشروم ہوتی ہیں، بیری ہوتی ہیں، شاید مشروم ہے، یہ مشروم کھایا. اس کے بعد میں نے بائک پکڑی، میں نکلنے لگا. تو یہاں پہ جا کے اپنی اینڈنگ ہو جائے گی، اپنی رگڑنگ ہو جائے گی. ہماری رگڑنگ بہت بری ہوتی ہے، پیچھے سے زون آ رہا ہوتا ہے اور ہم کٹ کھا جاتے ہیں. اتنا اچھا نہیں ہوا اپنے ساتھ. ہماری بائک بھی یہاں پہ پھنس گئی، پیچھے سے زون آیا، ہم نے نسنے کا فیصلہ کیا. اب آپ دیکھنا وہاں پہ یہاں سے ایک بندہ آ رہا تھا، میں نے اوپر کو بھاگا، پیچھے سے بھائی اس نے اٹیک کر دیا. نہیں ابھی نہیں، آگے جا کے. اچھا جن کو لگتا ہے نا کہ یہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں گیم اور پیچھے سے ہم اپنی آواز بول رہے ہوتے ہیں تو تمہیں کیسے پتہ کہ آگے بندہ ملے گا تمہیں یا کوئی بندہ تمہیں مارے گا، تو یہ ہم وائس اوور کرتے ہیں، گیم پلے کھیل کے اس کے پیچھے آواز لگاتے ہیں. تو ابھی میں کہتا ہوں جی میں یہاں پہ اگلے 30-40 سیکنڈ میں مرنے والا ہوں. یہ دیکھو ہم مجھے گولیاں پڑی. میں نے کہا چلو آگے کور میں جاتا ہوں. کور میں جانے سے پہلے ہی اس نے بھائی نے رگڑنگ کر دی، ہماری رگڑنگ ہو گئی. اور یہ بھائی کوئی پرو لگتے تھے، ان کے پاس یہ سٹک تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ کو کچھ سمجھ آئی ہوئے گی. اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب تو کرو یار، کیا ہو گیا تمہیں، سبسکرائب.